اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس اور اس کتاب کے ابواب جہاد بالنفس سے چھٹا باب اور اس چھٹے باب کی تیسری حدیث کے ساتھ اور چوتھی حدیث کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آج جمعۃ المبارک ہے، حضرت امام صاحب العصر والزمان سے متعلق دن ہے، لہٰذا اس دن کے آغاز میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے، ہماری زندگی کا مقصد حضرت صاحب العصر والزمان کی خوشنودی کے لیے کام کرنا۔ حضرت صاحب العصر والزمان اگر ہم سے خوشنود ہوں تو اس کا مطلب ہے ہمارا پروردگار ہم سے خوشنود ہو، ہم سے راضی ہو، لہٰذا صاحب العصر والزمان کی خوشنودی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے۔ خود معرفت نفس ایک بہت بڑا کام ہے، انسان کے ذمے ہے، انسان کے سپرد ہے کہ انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے، انسان اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات پر توجہ دے کہ اس کے روزمرہ زندگی کے معاملات میں کس قدر خدائی جلوہ موجود ہے، کس قدر انسان اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں میں خدا کو اور امام زمان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کاموں کو انجام دیتا ہے، اور کس قدر کام ایسے ہیں ہماری روزمرہ زندگی میں کہ جو غفلت کے تحت انجام پاتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، آج ہم حضرت صاحب العصر والزمان سے یہ عہد کر سکتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ، ہماری زندگی کا مقصد اپنے وجود میں اسلامی تعلیمات کو جاری کرنا اور اسلامی تعلیمات کا عملی پیکر بننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ زندگی بھر آج سے جو کام بھی انجام دیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، امام زمان کی خوشنودی کے لیے ہو، چونکہ امام زمان کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی سے جدا نہیں ہے۔ تیسری حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے در واقع یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلام اگر انسان اختیار کرنا چاہتا ہے، انسان اگر مؤمن اور مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو ایسے مسلمان کے لیے اور اس کے اسلام کے لیے دو عدد رفیق اور ساتھی ہیں کہ ان دو رفیق اور ساتھیوں کے بغیر اسلام نامکمل ہے۔ لہٰذا عن ابی عبداللہ علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ ان اللہ عز وجل ارتضی لکم الاسلام دینا، کہ بے شک خداوند متعال نے اسلام کو آپ کے لیے بعنوان دین انتخاب کیا ہے، اور خدا اس اسلام کے دین ہونے پر آپ کے لیے راضی ہے۔ فَأَحْسِنُوا صُحْبَتَهُ بِالسَّخَاءِ وَحُسْنِ الْخُلْقِ، پس اسلام کی مصاحبت اور دوستی کو اگر اختیار کرنا چاہتے ہو تو سخاوت کا دامن تھام لو اور حسن خلق اختیار کرو، یعنی اگر تم اچھے اور سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو اچھے اور سچے مسلمان بننے کے لیے سخاوت ایک جزو لا ینفق ہے، اور حسن خلق ایک نہایتی ضروری چیز ہے ایک انسان کے اچھا مسلمان ہونے کے لیے، ایک سچا مسلمان ہونے کے لیے۔
لہٰذا یہ حدیث کا ذیل مرحوم شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں درج نہیں کیا ہے، لیکن یہ بھی تکمیل کے طور پر آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ اس حدیث کے ذیل میں ایک جملہ موجود ہے جسے دوسری احادیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امام صادق فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِهِمَا، کہ بے شک اسلام کے ساتھ رفاقت اور اسلام کے ساتھ دوستی نہیں کی جا سکتی مگر سخاوت اور حسن خلق کے ساتھ اسلام کے ساتھ دوستی اور رفاقت کی جا سکتی ہے۔ یعنی اسلام کے ساتھ اگر کوئی شخص دوستی اور رفاقت کرنا چاہتا ہے تو سخاوت اور حسن خلق کے بغیر یہ دوستی ادھوری ہے۔ عزیزان محترم، سخاوت کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ اس سخاوت کو خلق عظیم الہی میں شمار کیا گیا ہے۔ یعنی اگر خداوند متعال کی صفات کمالیہ کو بیان کیا جائے تو ان صفات کمالیہ میں خداوند متعال کی ایک عظیم جو صفت ہے وہ سخی ہونا ہے۔ لہٰذا اگر انبیاء کی سیرت طیبہ کا بھی جائزہ لیا جائے تو خلق عظیم کے مصداق حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ سخی تھے۔ لہٰذا سخاوت کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ سخاوت دین کا محکم ستون ہے۔ متعدد اور فراوان روایات اس موضوع پر ہمیں روایی کتابوں میں مل جاتی ہیں کہ جس میں مثلا سخاوت کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے، ایمان کے لیے زیور قرار دیا گیا ہے، انسانیت کے لیے سخاوت کو زینت قرار دیا گیا ہے، اور انسانی مکارم اخلاق میں بہترین اخلاقی خصوصیت سخاوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر انسانی عادات کو بیان کیا جائے تو وہاں بھی سخاوت کو بہترین انسانی عادت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک انسان سخی جو اس معاشرے میں زندگی کرتا ہے وہ انسان سخی معاشرے کا بافضیلت ترین انسان شمار ہوتا ہے معاشرے میں۔ لہٰذا مومن کے وظائف میں یہ ایک وظیفہ ہے کہ مومن کو سخی ہونا چاہیے۔ جس قدر انسان سخاوت کرے گا اس کے یقین کی پختگی کی علامت ہے، چونکہ انسان سخاوت کر رہا ہے اپنے علم سے، سخاوت کر رہا ہے اپنے مال سے، سخاوت کر رہا ہے اپنے بدن سے، تو اس سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو خداوند متعال کی راہ میں دے رہا ہے اور خداوند متعال تک پہنچا رہا ہے، تو یہ اس کے یقین کی علامت ہے۔ پس انسان سخی جو مال دنیا کو اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں بخشش کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اس مال سے وابستہ نہیں ہے، انسان کے پیروں کی زنجیر یہ مال نہیں ہے، انسان اسے راہ خدا میں بخش دیتا ہے، بذل کر دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان سخی کبھی متکبر نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ چونکہ یہ مال اس کے پیروں کی زنجیر نہیں ہے۔ اگر پیروں کی زنجیر بن جائے تو اس کا مطلب ہے انسان کے وجود میں تکبر ہے، اس کے گردن میں سریا آ جائے گا، اکڑنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا انسان مال کو اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، علم کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ آگے روشنی علم کی پھیلانے کے لیے اللہ کی خاطر لوگوں کو علم عطا کرتا ہے، تو ایسا انسان سخی انسان ہوتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے اولیاء کو دیکھنا چاہے تو اللہ کا کوئی بھی ولی عزیزان محترم بخیل نہیں ہوتا، کیوں؟ چونکہ اللہ کا ولی اللہ کی صفات کمالیہ سے خود کو آراستہ کرنے کے لیے اور خود کے وجود میں اللہ کی صفات کمالیہ سے ایک مناسبت، ہم آہنگی یا جسے فلسفی زبان میں کہا جائے سنخیت ایجاد کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی صفات کمالیہ کی جھلک کو اپنے وجود میں شامل کرے، اور اللہ کی صفات کمالیہ میں سے ایک اہم ترین صفت جو ہے وہ سخی ہونا ہے۔ لہٰذا اللہ کے ولی کی فطرت میں سخاوت موجود ہوتی ہے۔ سخی انسان اللہ کا شاکر ترین انسان شمار ہوتا ہے، اللہ کا قانع ترین انسان شمار ہوتا ہے، یعنی اللہ نے جو اسے عطا کیا ہے وہ اس پر شکر کرتا ہے،
اور اس پر قناعت کرتا ہے اور اس نعمت کو دوسرے انسانوں میں بذل و بخشش کرتا ہے، اور یہ بذل و بخشش انسان کے وجود میں طہارت معنوی ایجاد کرتی ہے۔ پس انسان اگر سخاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، چاہے وہ اس کا رزق علم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ رزق اس کا اس دنیاوی نعمات سے تعلق رکھتا ہو۔ پس انسان سخاوت کر کے اپنے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ کے پاس اگر علم ہے تو عزیزان محترم اس علم کی روشنائی کو دوسروں تک منتقل کریں، دوسروں تک اس علم کو پہنچائیں، خداوند متعال آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ دوسری خصوصیت جسے امام صادق آل محمد فرما رہے ہیں وہ ہے حسن خلق۔ تو انسانی فطرت کو اگر عزیزان محترم دیکھا جائے تو اس دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کو رسپیکٹ دی جائے۔ دنیا میں آپ کو کوئی بھی ایسا انسان نظر نہیں آئے گا جو توہین کو اور تحقیر کو پسند کرتا ہو۔ بس انسان کی فطرت میں جو ہے وہ احترام موجود ہے، اور انسان احترام کو پسند کرتا ہے، تحقیر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے دوسرے مسلمان کا احترام کرنا ہے۔ اگر دوسرے مسلمان کا احترام کریں گے تو یہ مسلمان کا احترام در حقیقت اللہ کے احترام کے مساوی ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کو تحقیر کرتا ہے، اس کو عزت نہیں دیتا، اس کو رسپیکٹ نہیں دیتا، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے اور حسن خلق سے پیش نہیں آتا، تو ایسے شخص کو اللہ ذلیل کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ خوار کر دیتا ہے۔ لہٰذا بطور خاص اسلامی تعلیمات میں اور اخلاق حسنہ میں حسن خلق کو بیان کیا گیا ہے۔ انبیاء کی تعلیمات میں، اولیاء کی تعلیمات میں، اوصیاء کی تعلیمات میں، بزرگان اسلامی کی تعلیمات میں حسن خلق کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کو بیان کیا جاتا ہے اور تاکید کی جاتی ہے کہ انسان اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ بس اگر انسان میں سخاوت نہیں ہے، اگر انسان میں خوش اخلاقی موجود نہیں ہے تو ایسا انسان اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا امام صادق فرماتے ہیں فَأَحْسِنُوا صُحْبَتَهُ بِالسَّخَاءِ وَحُسْنِ الْخُلْقِ۔ پس اسلام کی صحبت کو، اسلام کی مصابحت کو، اسلام کی رفاقت کو اگر اختیار کرنا ہے تو سخاوت اور حسن خلق کے ساتھ اختیار کرنا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم چوتھی حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ در واقع یہ چوتھی حدیث بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ جسے سرکار جعفر صادق حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نقل فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال، امام صادق فرما رہے ہیں کہ قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے امیر المؤمنین سید الاوصیاء ارشاد فرما رہے ہیں کہ الایمان اربعۃ ارکان، کہ ایمان کے 4 رکن ہیں۔ ان 4 ارکان کو اگر دیکھا جائے تو پہلا کیا فرماتے ہیں؟ الرضا بقضاء اللہ، کہ انسان اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہو۔ والتوکل علی اللہ، انسان اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرے۔ وتفویض الامر الی اللہ، انسان اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے۔ والتسلیم لامر اللہ، اور اللہ کے امر میں انسان سر تسلیم خم کر لے اور اپنے سر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قضاء و قدر پر انسان جھکا دے۔ تو اس روایت میں بھی عزیزان محترم دیکھیں کہ سب سے پہلا کلمہ التوکل علی اللہ۔ یہاں میں بیان کرتا چلوں کہ ان کلمات کی ہم پہلے سابقہ ابواب میں بطور کامل وضاحت تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، چونکہ یہ وہ کلمات ہیں جو بار بار نورانی روایات میں بیان ہو رہے ہیں، اور ہر دفعہ ان کی تشریح اس تفصیل کے ساتھ کرنا مناسب نہیں ہے، چونکہ بیان ہو چکا ہے۔ وہ افراد جو ہماری گفتگو کو سنتے رہے ہیں ان باتوں کی طرف متوجہ ہیں کہ یہ نہایت ہی نایاب مطالب ہیں جنہیں جناب امیر المؤمنین نقل فرما رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں۔ لہٰذا التوکل علی اللہ، اس کی متعلق ہم پہلے بھی ایک روایت کو نقل کر چکے ہیں کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل سے توکل کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور ایک
کافی تفصیلی وہ غالباً روایت تھی، جس میں ہوتا ہے وَمَا التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ، رسول خدا جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ یا جبرائیل بتاؤ اللہ پر توکل کیا ہے؟ تو قال، جبرائیل کہتا ہے کہ العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، کہ انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مخلوق نہ تو اسے نفع پہنچا سکتی ہے نہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، مخلوق اسے نعمت عطا کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتی ہے، اور نہ ہی مخلوق اس سے نعمت کو روک سکتی ہے۔ جب انسان کو اس بات پر یقین ہو جائے، پختہ یقین ہو جائے کہ اس تک اگر کوئی نعمت آ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اگر کسی نعمت میں کمی واقع ہوئی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ جو اللہ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے نعمتوں میں کمی لے کر آتا ہے۔ اگر انسان کو کوئی ضرر یا کوئی نقصان پہنچا ہے تو اگر کسی دوسرے انسان سے بھی پہنچا ہو تو حقیقت میں اس ضرر اور نقصان کے پیچھے خداوند متعال کی قدرت کار فرما ہے، لہٰذا انسان اس بات کو یقین رکھے اور اس بات پر توکل کرے کہ اسے اگر کوئی ضرر یا کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی خداوند متعال ہے، مخلوق اسے نہ تو نفع پہنچا سکتی ہے نہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ اسے کچھ عطا کر سکتی ہے اور نہ ہی اس سے کچھ چھین سکتی ہے۔ انسان اگر ان باتوں کو یقین کے ساتھ جان لے تب انسان کے لیے صرف اور صرف خداوند متعال پر توکل کرنا اور پھر خداوند متعال پر اعتماد کرتے ہوئے انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا 3 کلمات جو اس روایت میں ارکان کے طور پر ایمان کے بیان کیے گئے، مثلا الرضا بقضاء اللہ، کہ انسان جب اس نقطے پر پہنچ جاتا ہے کہ مخلوق نہ تو اسے نقصان پہنچا سکتی ہے نہ اسے فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ اسے عطا کر سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس سے روک سکتی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ خداوند متعال کی جانب سے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ایسے میں الرضا بقضاء اللہ، کہ جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے انسان اس پر راضی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بہت سی ایسی ضروریات ہیں، بہت سی ایسی خواہشات ہیں، بہت سی ایسی تمنائیں انسان کے وجود میں ہیں۔ اب اس تمام خواہشات اور تمناؤں سے متعلق 2 طرح کی تدبیر ہو سکتی ہے۔ ایک تدبیر انسان خود کرتا ہے، یعنی انسان اپنی خواہشات کی مینجمنٹ کرتا ہے، مدیریت کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، کون سی چیز اس کے پاس ہونی چاہیے، کون سی چیز اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اگر ہونی چاہیے تو انسان کو کیسے اسے حاصل کرنا ہے، کیسے جد و جہد کرنا ہے، کیسے محنت کرنا ہے، کیسے اس مقام تک پہنچنا ہے، تو انسان کوشش کرتا ہے۔ یہ تدبیر انسانی ہے، یہ تدبیر ایمانی نہیں ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو عبد قرار دیا ہے، اور حقیقت عبدیت یہ ہے کہ بندہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کا بندہ ہے تو بندے کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انسان اپنی تدبیر کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو یہ انسان خود کا مدبر ہو جائے گا، یعنی اپنے نفسانی معاملات میں مشغول ہو جائے گا، مصروف ہو جائے گا، خداوند متعال سے غافل ہو جائے گا، اور یہ انسان کا خودی میں مشغول ہو جانا، خودی کی نشو و نما کے لیے جد و جہد کرنا اور کوشش کرنا، خودی کی تدبیر کرنا، یہ تدبیر الہی سے اگر منافات رکھتی ہو، انسان خود کو اپنا مدبر سمجھتے ہوئے اپنی تدبیر کرنا چاہے تو اس کا مطلب ہے وہ عبد نہیں ہے۔ انسان خود اپنی اگر تدبیر کرنا چاہے تو اس انسان سے کہیں جاؤ، جا کے ایک گندم کا دانہ خلق کر کے دکھاؤ، جو کا دانہ خلق کر کے دکھاؤ، چاول کا دانہ خلق کر کے دکھاؤ۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا نے چاول کا دانہ بنا لیا، خوب چاول کا دانہ بنا لیا، کیا یہ چاول ہے؟ کیا اس میں وہ رزق کی خاصیت موجود ہے جو خداوند متعال نے چاول کے دانے میں رکھی ہے؟ یہ ایک پلاسٹک کا ایک جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پیس اس نے بنا دیا ہے جس کو چاول کی شکل دے دی ہے، اس میں رزق کی خاصیت تو نہیں ہے۔ یہ انسان کے لیے بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے، انسان کی لیے مشکلات میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے، انسان کی نشو و نما میں اپنا کردار ادا نہیں کرے گا۔ لہٰذا اگر انسان اپنی تدبیر خود کرنا چاہے
تو انسان اپنے رزق کے لیے ایک معمولی سی چیز کو خلق نہیں کر سکتا ہے اور ایجاد نہیں کر سکتا ہے. بس تدبیر بندہ جو ہے وہ مولا کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اگر بندہ اپنی تدبیر کو اپنے مولا کے سپرد کر دے تو حقیقت میں یہی بندہ کہلائے گا. یہ اللہ کا بندہ ہے کہ جس کی تدبیر اللہ کر رہا ہے. اللہ کے سپرد اس نے اپنی تدبیر کو کر دیا ہے، خود اس نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا. لہٰذا عبد وہ ہے کہ جو اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہوتا ہے، کہ جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا وہ اس پر راضی ہے. عبد ہے تو اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. وَتَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَيْهِ، اپنے امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا. وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. اب تدبیر کا حتماً یہ معنی نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ مجھے تو کچھ نہیں کرنا ہے، اللہ نے روٹی لانی ہے، اللہ نے پکانی ہے، اللہ نے کھلانی ہے، نوالا بنانا ہے، میرے منہ میں ڈالنا ہے، پھر حتیٰ کہ میرے ہونٹوں کو بھی اللہ نے اور جبڑوں کو بھی اللہ نے حرکت دینی ہے اور اس کو میرے جو ہے وہ معدے میں منتقل کرنا ہے. نہیں عزیزان محترم، یہاں تدبیر کو مد نظر رکھیں کہ اگر تدبیر انسان خود کرتا ہے اور خود انسان اپنی مینجمنٹ اور پلاننگ کو بناتا ہے مستقلاً، اور اس کا یہ نظریہ ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے، یعنی اگر پیسہ کمانا ہے تو میں نے کمانا ہے، اس میں خدا کا کوئی کردار نہیں ہے. اگر رزق کمانا ہے تو یہ میں نے کمانا ہے، اس میں خدا کا کوئی کردار نہیں ہے. خدا کون ہوتا ہے؟ میں ہی ہوں جو کچھ کر رہا ہوں اور میرے علاوہ اور یہ کچھ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ انسان اگر اس طرح سے اپنی مینجمنٹ کو خود اپنے ہاتھ میں لے لے تو اس کا مطلب ہے وہ عبد نہیں ہے، یہ عبدیت سے منافات رکھتا ہے. اور ایسا انسان ہرگز اپنے امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد نہیں کر رہا ہے، تسلیم لامر اللہ کا مصداق نہیں ہے. لیکن اگر انسان کہتا ہے کہ میری تمام تر مینجمنٹ اور تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تم نے صبح اٹھنا ہے، نماز صبح ادا کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے رزق کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، محنت کرنا ہے، تو میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے میں محنت مزدوری کر رہا ہوں، میں کما رہا ہوں، میں لا رہا ہوں، انفاق کر رہا ہوں، سخاوت کر رہا ہوں، اللہ پر توکل کر رہا ہوں. اگر انسان اپنی مینجمنٹ کو اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ کے فرامین اور احکام پر عمل کرے، ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی عبد ہے. لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی فرامین پر غور کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے. اور آپ تمام عزیزان کے لیے امام الرؤوف کی بارگاہ میں بھی نائب و زیارہ ہیں اور دعا گو ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.